صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ایک بار پڑھی درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بن وسلم وعلیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ اللہم السلام علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ گرامی، بانی محفل جناب محترم اشرف خان صاحب ہیں، آمد سرکار کے مہینے میں خیر و برکت کی نیت سے آج اس قرآن کو سنائیں۔ واجب سب سے پہلے ہم اور آپ کو مل کر مشترکہ طور پر دعا کریں کہ پروردگار بانی محفل جناب محترم اشرف خان صاحب کے ہم ایک جائز مقام کی کامیابی عطا فرمائیں، اس مقام کو آپ اپنی گہرائی و سماعی سے محفوظ و معقول رکھیں، اس مقام میں رہنے والے جملہ مقیم کو مولا نظربت و نظر حاضرین سے محفوظ و معقول رکھیں۔ اس مہینے کی جو مشہور تاریخ تھی بارہ، الحمدللہ اپنے اپنے طور پر ہم اور آپ خوب استقبال کریں۔ میری دعا ہے پروردگار اس کا صلہ لوگوں کو دونوں جہان میں علماء اہل سنت کی مقدس زبانیں پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے گوشوں پر ایک اچھی آپ محترم حضرت علامہ نصر الدین صاحب کی ملاقات ولادت سرکار بڑی خوبصورت انداز میں آپ میں آپ کے بیچ ایک مسئلہ رکھتا ہوں، کیونکہ سرکار کی سراپا زندگی کو قرآن نے نمونۂ عمل بتایا۔ بے شک از اول آئے مصطفیٰ، یہ بڑی مشہور ہے کہ سرسردے میں ڈال کر مصطفیٰ نے کہا تھا رب قبلی، اور یہ بھی بڑی مشہور تھی جب مصطفیٰ تشریف لے جا رہے تھے حضرت علی نے جسم مقدس کو جب قبر انور پہ رکھا تو لب مصطفیٰ ہل رہے تھے۔ کسی صحابی نے اشارہ کیا آقا کچھ فرما رہے علی ہیں، آقا نے اپنے کان لگا کر سنا تو آقا فرما رہے تھے رب حبلی سبحان سبحان رب حبلی سبحان آئے مصطفیٰ ہم غلام کا خیال کریں۔ مصطفیٰ بظاہر تشریف لے جا رہے ہیں، اس موقع پہ میں سمجھتا ہوں ساری دنیا اپنی فکر کرتی ہے، من ربکا کا جواب کیا ہوگا، ما دینکا کا جواب کیا ہوگا، مگر آقا اس موقع پہ بے رب حبلی امتی کی صدارت، اللہ میرے امت کو میرے حوالے کر، ایک ہمارے سجدے رات کے سناٹوں میں بھی جو سجدے آپ کرتے ہیں جو فرض کے علاوہ کچھ سجدے ہم کرتے ہیں، ہمارے بھائی کرتے ہیں، ہم کریں نہ کریں، ہم لوگ گنہگار پاپی سے ہرکار ہیں، وقت پہ پنج وقت ادا ہو جائے یہ بہت بڑی چیز ہے، اور دعا فرمائیں کہ اللہ ہم سب لوگوں کو پنج وقت نماز کی ادائیگی کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ بہرحال گنہگار ہیں، پاپی ہیں، سیاہکار ہیں، لوگ کارن کی اور دعوت نہیں کر سکتے کہ ادا کرتے، لیکن میرے کچھ بھائی ہیں جو اس کے سوا بھی رات کے سناٹوں میں غیر فرض اور واجب کو ادا کرتے ہیں، سر سجدے میں ڈال کر ہم کہتے ہیں
سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، فرض ہو تو سبحان ربی الاعلیٰ، سنت ہو تو سبحان ربی الاعلیٰ، واجب ہو تو سبحان ربی الاعلیٰ، نوافل ہو تو سبحان ربی الاعلیٰ، رات کے سناٹے میں رب کو راضی کرنے کے جو سجدے ہوں تو ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، مگر جو نبیوں کا سردار ہے تو سر سجدے میں ڈال کے کہتا ہے رب حملی امتی، رب حملی امتی، پروردگار میری امت کو میرے حوالے کر دے، میرے حوالے کر دے، یعنی میری شفاعت کی درخواست لگاتے ہیں مصطفیٰ۔ میں عرض کرنا چاہوں گا جس پیغمبر کی یاد میں ہم بیٹھے وہ پیغمبر جس نے ہر لمحہ فکر کی تو ہماری۔ اب ایک موقع پہ ایک مسئلہ بتاؤں، حضرت علامہ مفتی یونس صاحب قبلہ سو رہے تھے تو بہت مطمئن تھا کہ چلو ایک شیر سو رہا ہے، لیکن اب وہ شیر جگ گیا تو ظاہر سی بات ہے آپ بھائی کا نہیں ماننا چاہیے نا۔ میں بس چند باتیں حاضر کرتا ہوں اور دو تین باتیں مشکل ہے۔ ایک مسئلہ ہے حرام، جانتے ہوں گے حرام، ایک ہے اس کے بالمقابل حلال۔ حرام اور حلال دونوں بولے جاتے ساتھ۔ تو جو حلال ہے مصطفیٰ نے جس کو حلال کہا وہ حلال رہے گا، وہی مائی کا لال اس کو حرام نہیں کر سکتے۔ قیامت آ جائے گی اور قیامت آئے گی، بے شک آئے گی، یہ میرے نبی نے کہا ہے آئے گی، اس لیے میرا ایمان ہے کہ آئے گی۔ اس وقت تک وہ حلال حلال رہے گا، وہی مائی کا لال اس کو حرام۔ اور جس کو مصطفیٰ نے حرام کہا اب تک حرام ہے وہ قیامت تک حرام، وہی مائی کا لال اس کو حلال نہیں کر سکتا۔ نہیں، مصطفیٰ نے حلال کہا حلال رہے گا، مصطفیٰ نے حرام کہا وہ حرام رہے گا۔ اسی کڑی میں ایک مسئلہ، بڑی مشہور مسئلہ، آج میں بالکل پرانی بات تھوڑا تازہ کر کے آپ کی مجھ سے سناؤں۔ ایک مسئلہ جانتے ہیں آپ کہ عورتوں کے لیے زیور حلال ہے، زیور کتنا کا کلو، کتنا گرام، کوئی حد؟ عورتوں کے لیے کوئی حد نہیں، جتنا وہ ڈھو سکے اتنا حلال ہے، جتنا ڈھو سکے، جتنا پہن کے چل سکے، جتنا سنبھال سکے اتنا حلال ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی؟ لمبی گفتگو نہیں کرنا، بس ایک جھلک دکھا رہا ہوں آپ کی زندگی۔ جی جی، کتنا حلال ہے؟ کوئی کلو نہیں، کوئی گرام نہیں، کوئی وزن نہیں، کوئی مقدار نہیں، اتنا جتنا وہ خود جھیل سکے اتنا حلال۔ آپ کو زیور حرام ہے، زیور کوئی زیور حرام ہے، اگر اجازت ہے تو صرف ایک انگوٹھی کی، وہ بھی آپ کی مرضی کی انگوٹھی نہیں، مصطفیٰ کی مرضی کی انگوٹھی چاندی کی ہونی چاہیے۔ انگوٹھی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چاہو تو لوہے کا بنوا لو، چاہو تو ہیرے کا بنا لو، چاہے تو موتی کا بنوا لو، چاہے تو نہ جانے کیا کہتا ہے، بہت سارے دھاتو، ہزاروں دھاتو ہیں، قیمتی اور بیش قیمتی دھاتو ہیں۔ مصطفیٰ نے آپ کو ایک انگوٹھی کی اجازت دی، مردوں کو، تو آپ کی مرضی ہوتی سونے کی بنوا لی، نہیں، اس میں بھی قانون ہی مصطفیٰ کا ہوگا۔ انگوٹھی کی اجازت مصطفیٰ دیں گے، کوالٹی بھی مصطفیٰ بتائیں گے، چاندی کی، اس کے چاندی کی، اور عورتوں میں چاہے جو زیور، ہیرا، موتی، عنبر، سونا، چاندی، اتنی ہم کو یاد ہے، اب بقیہ تو نہیں یاد ہے، آپ لوگ دیکھ لیجیے گا، آج کل گوگل شریف بہت لوگ دیکھ لیتے ہیں، اس میں سب ملے، فل لسٹ پہ مل جائے، ہے کہ نہیں؟
رشتہ والا، اور مردوں کو زیور حرام، حرام ہے، حرام ہے۔ اجازت ہے تو اگر صرف ایک انگوٹھی کی اجازت ہے، وہ بھی کتنی، کس کی؟ چاندی، کتنے وزن کی؟ 4.5 ماشا، اس سے زیادہ نہ، ورنہ حرام۔ وہی حلال حرام ہو جاتا ہے۔ 4.5 کو 5 کر دیجیے حرام ہو جاتا ہے، 4.5 کو 4 کر دیجیے حلال رہے گا، 3.5 کر دیجیے حلال رہے گا، 3 کر دیجیے حلال رہے گا، جہاں اس سے بڑھے وہ حرام ہے۔ کنڈیشن دیکھیے، حرام انگوٹھی ایک، 4.5 ماشا کی بھی 2 نہیں، ایک، اور ایک میں نگ بھی ایک، انگوٹھی ایک، نگ ایک، اس میں بھی 2 نگ نہیں لگا سکتے۔ ہاں یاد رکھیے گا یہ کنڈیشن ہے، یہ میری بولی نہیں ہے، نبیوں کے سردار کی بولی ہے، آمنہ کے لال کی بولی ہے، اور جو بولتے وہی اسلام ہے، جو کہہ دے وہی اسلام ہے، وہی اسلام ہے۔ عقل کا کوئی دخل نہیں ہے اسلام میں، عقل کا کوئی دخل نہیں۔ مصطفیٰ کہہ دے اسلام، مصطفیٰ دے دے اسلام، مصطفیٰ روک دے اسلام، مصطفیٰ کی اجازت اسلام، مصطفیٰ کی منع اسلام، مصطفیٰ جو کہتے چلے جائیں وہی سب اسلام ہے کہ نہیں؟ ایک جہاد کا لفظ سنا ہوگا، سنو، یہ نئی پیڑھی میں جہاد سنتے ہیں لیکن بیچارے گمراہ ہو گئے ہیں۔ آپ لوگ اچھا جانتے ہوں گے جہاد، لیکن یہ نئی پیڑھی جو ہے یہ بیچارے بڑی پریشان ہے کہ جہاد ہے کا، ان کیا ہے، لو جہاد، لینڈ جہاد، عمارت جہاد، بس جہاد، ٹرین جہاد، پتہ نہیں کتنی جہاد ان بیچاروں نے سن رکھا ہے، لیکن ایک بوال ہے بیچارے سمجھ نہیں پاتے کہ یہ ہے کیا۔ نہیں ابھی میڈیا میں سے چلتا ہے لو جہاد، لینڈ جہاد، ٹرین جہاد، داڑھی جہاد، ٹوپی جہاد، سمجھ نہیں کتنی جہاد رکھی ہے اللہ نے، لیکن جہاد ہم سمجھتے ہیں جہاد اسلام بالمقابل کفر لڑائی ہو، اس لڑائی کا نام ہے جہاد۔ اب سمجھ میں آگے جو آج حرام ہے، اب حرام، ٹھیک ہے؟ جہاد اسی کو کہتے تھے، کفر کے مقابل میں جو اسلام تھا، اسلام کے مقابل میں جو کفر آتا تھا، دونوں گروپ میں جو دنگا ہوتا تھا، اسی دنگے کا نام ہے جہاد۔ سمجھ میں آگئی؟ اور اس کا اصول یہ تھا کہ دونوں میں سے کوئی ایک ہارے گا اور ایک جیتے گا، ان ہے جب 2 لوگ آپس میں لڑیں گے، 2 گروپ آپس میں لڑیں گے، ایک آٹومیٹک جیتے گا اور ایک ہارے گا۔ ہم نہیں کہیں گے کہ آپ ہی جیتیے گا ہم ہی ہاریں گے، لیکن ایک جیتے گا یہ کنفرم ہے، اور ایک ہارے گا یہ بھی کنفرم ہے۔ اور اصول یہ تھا اس میدان جنگ کا کہ جو جیتے گا، ہارنے والے کی ساری پراپرٹی کا مالک جیتنے والا، جیسے ہارنے والے کا جانور بچے اس کا بھی مالک کون ہوگا؟ جیتنے والے۔ انسان بچے وہ سب بھی باندی اور غلام ہوں گے جیتنے والے کا۔ غلے اور اسلحے بچے اس کے بھی مالک جیتنے والے، یعنی ہارنے والے کا ایک ایک ذرے ذرے کا مالک کون ہوتا ہے؟ جیتنے والے۔ مصطفیٰ جانے رہتا ایک جنگ میں شرکت کی، ایک جہاد، الحمدللہ اس جہاد کو مصطفیٰ نے فتح کر دیا۔ اب وصول یہ ہے، یاد رکھیے گا یہ وصول بھولیے گا مت، کہ جیتنے والا ہارنے والے کے ایک ایک ذرے کا مالک ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ مالک ہو گئے ہارنے والے کا، اس میں عورتیں بھی آئی، مرد بھی آئے، جانور بھی آئے، اسلحے بھی آئے، غلے بھی آئے، ڈھیر سارے مال، اسی کو کہتے تھے مال غنیمت، اسی کا نام ہے مال غنیمت۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ مال غنیمت لے کر مصطفیٰ مدینہ پہنچے، ٹھیک ہے؟ اور مصطفیٰ مال غنیمت کو بیت المال میں نہیں رکھتے، حاجت مندوں کو دے دیتے، ضرورت مندوں کو دے دیتے۔ لے آئیے اشرف بھائی، کتنا پیار ہے اشرف بھائی کو ہم سے، دیکھیں بیٹھ کے تو چائے پی، اللہ برکت عطا فرمائے، ہمارے بزرگوں کو پلائیں، یہ سب نبی کا صدقہ ہے، پینا ہے سب نبی کا صدقہ ہے۔ دانا دانا میرے
बोले ना वैसे मैं बोल मेरे दाना दाना मेरे हुजूर का है। हुजूर का है, पानी पानी मेरे हुजूर का है। सब कीजिए, सब सबका है, सब सबका नबी का सबका है, हमारा आपको उसमें कोई दखल नहीं है। नबी का सबका समझ कर कीजिए। बात समझ में आई? ये है माले गनीमत। चाय की चुस्कियां भी लेते रहे और मेरे जुमले भी सुने, बहुत बस पूरा करके खत्म करूंगा ना। ये है माले गनीमत। लेके आ गए मुस्तफा मदीना शरीफ, लेके आ गए मुस्तफा मदीना शरीफ। और माले गनीमत को मुस्तफा ने बैतुल माल में न जमा करके जरूरतमंदों के बीच बांटा। एक एक सहाबी का नाम लेना, आप आए, ये असलहा की जरूरत आपको, ये ले लें। मुस्तफा जानते किसको किस चीज की जरूरत है, इसको किस चीज की जरूरत है, इसको किस चीज, मुस्तफा जानते हैं। अरे सिर्फ इतने नहीं जानते मुस्तफा को इसकी जरूरत है, मुस्तफा तो ये भी जानते कौन कहाँ मरेगा, जगह भी जानते हैं। मुस्तफा ये भी कौन कब मरेगा, मुस्तफा ये भी जानते हैं। कौन मेरा है, मुस्तफा इसको भी जानते हैं। कौन मेरा नहीं है, मुस्तफा इसको भी जानते हैं। है कि नहीं? मुस्तफा के इम्तिहान में आए, माले गनीमत बांटे। आप आइए, आपको गल्ले की जरूरत है, आपके घर में बच्चों के लिए गल्ला चाहिए, आप गल्ला लीजिए। आप आइए, आपको जानवर की जरूरत है, आपको जानवर दे दिया मुस्तफा ने, आपको माल दे दिया, गल्ला दे दिया, असलहे की हाजतमंद को असलहा दे दिया। किसी को बोला आप आइए, आप बांदी ले जाइए, आपको बांदी, खादिमा की जरूरत है, उसको खादिमा दे दिया। आप आइए, आप गुलाम ले जाइए, आपको गुलाम दे दिया मुस्तफा ने। माले गनीमत बांट दिया मुस्तफा ने, सब तकसीम। मैदाने जिहाद से जो जो आया था मुस्तफा ने सब बांट दिया, सब बांट दिया। बच गई आखिर पर एक अंगूठी, और वो भी सोने की है ना। और सोना मर्दों के लिए, सोना मर्दों के लिए है ना हराम, कभी ना मंगनी उंगनी में भी, हाँ हाँ हराम, हाँ हाँ। अच्छा निकाह के बाद हराम, जवानी में हराम, बुढ़ापे में हराम था, बचपने में हराम, मुंह जुठी के बाद हराम है। हराम है तो हराम है, पैदाइश से लेकर मौत तक हराम है तो हराम है, तो हराम है। ऐसा नहीं कि 2 साल की उम्र में हलाल है, 15 साल में थोड़ा सा मकरूह है, फिर उसके बाद 35 साल में हराम हो जाएगा। नहीं, हराम है तो हराम है। चाहे बेटा के निकाह करो, चाहे बेटा के मुंह जुठी करो, चाहे मामा हो के दादा, जो भी करेगा सब हराम है। समझ रहे ना? बड़े चांदी के कटोरा देते हो, हैं? चांदी के कटोरा में नाती को खिलाते हो खीर, याद रखना हराम है, ये हराम है। बात समझ में आई? मुस्तफा जाने रहमत ने सारा माले गनीमत तकसीम कर दिया, बच गई एक अंगूठी, वो भी सोने। हाँ अभी बताया तो याद रखिए, है ना? किसकी बची? सोने की, सोने की। मजमा सहाबा का लगा, जरूरतमंदों को मुस्तफा ने दे दिया। जिसको जानवर चाहिए जानवर दिया, असलहा चाहिए असलहा दिया, गल्ला चाहिए गल्ला दिया, बांदी चाहिए बांदी को दिया, गुलाम जिसको चाहिए गुलाम दे दिया। जिसको जिस चीज की हाजत को मुस्तफा ने वह हाजत पूरी कर दी। अब बच गई एक अंगूठी। निगाह नबुवत सहाबा पर पड़ी, निगाह नबुवत सहाबा पर पड़ी। एक किनारे एक सहाबी थे, बिल्कुल किनारे, उनका नाम था बरा इब्ने आजिब। बरा इब्ने आजिब, ये अरब का दस्तूर है, बेटा के नाम के साथ बाप का नाम आता है ना। उमर इब्ने अब्दुल्ला, उमर इब्ने खत्ताब, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान ना, ये सब आता है। अली इब्ने अबी तालिब, हुसैन इब्ने अली, हसन इब्ने अली, फातिमा बिनते मुस्तफा, है ना। ये सब अरब का दस्तूर है। और उसी को पाकिस्तान वगैरह में इब्न को बिन्त को हटा के कर देते हैं सलीम जावेद, मतलब सलीम बेटा है, जावेद बाप है। हाँ हाँ, वसीम अकरम, वहाँ पे इब्न खत्म कर दिया। ये पाकिस्तान वालों ने वसीम अकरम, वसीम बेटा है, अकरम बाप है। और हमारे यहाँ तो सीधा सीधा है अब्दुल्ला, अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल वाहिद,
غفران فرقان یہاں ہم لوگ ایک دم کلیئر ہے بغیر باپ کے ہی ہوتا ہے کہ نہیں بس نکاح کے وقت باپ ہوتا ہے خیر یہ ایک دوسری بحث تھی اس میں مجھے جانا ہے ایک صحابی ہے برا ابن عازب ایک دم کنارے آقا نے فرمایا برا آئی حکم مصطفیٰ پایا کس کی مجال جو نہ آئے ہمارے آپ کی طرح تھوڑے لوگ ہیں ہم لوگ تو ڈھیٹ ہیں نہیں ہے اذان پہ اذان ہوتی رہتی ہے اذان پہ اذان ٹی ویو چل رہا ہے گیموں چل رہا ہے اور وہ گوگل شریف پتہ نہیں کہا ہے بوال اللہ وہ گوگل شریف میں مشہور ہے اتنا ڈھیٹ ہے ہم لوگ اتنا ڈھیٹ ہے نا بلکہ ہم سے بہتر کہیں ہماری ماں بہنیں ہیں اذان ہونے لگتی ہے سب کام چھوڑ کے دوپٹہ اوپٹہ ڈالنے لگتے ہیں کہ نہیں محترم محترم اللہ کبھی نہیں ڈالتے ہیں اذانوں کے ٹائم تو ڈالتے ہیں چلیے حضرت غنیمت تو ہے کم سے کم ہے کہ نہیں ماں بہنیں ڈالتی ہیں دوپٹہ اپنے سروں پہ کم سے کم اتنا احترام ہے رفتہ رفتہ ان کو پوری زندگی سنبھال دے اللہ ہدایت کی توفیق دے اللہ بلایا کیا آقا نے برا حکم مصطفیٰ پایا حاضر لبیک یا رسول اللہ غلام حاضر ہے آقا غلام حاضر ہے آقا لبیک یا رسول اللہ ہم سب لوگ ایک بار بولے نا لبیک یا رسول اللہ گویا ہم لوگ دربار مصطفیٰ بھی اس وقت میلاد مصطفیٰ ہے گویا کہ ہم مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ایک بار اپنی عاجزی پیش کر دیں حاضری لگا دیں لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ آئے برائی ابن عازب آگے آقا نے کہا برا سب تو بٹ گیا یہ بچی ہے یہ تمہارے غور کیجیے گا میں پہلے سے بتا چکا ہوں ایک انگوٹھی ہے اور کس چیز کی ہے بولیے سونے کی ہے اور سونا پہلے بتا چکا ہوں مردوں کے لیے ہے نا اس سے بتا جو آقا کیا کر رہا ہے برا بس ایک انگوٹھی بچی ہے اور یہ آپ کے لیے آپ لے لیجیے برا اپنا ہاتھ باندھ کے نہیں یا رسول اللہ اس کو تو اپنے مردوں کے لیے حرام کا ہے سبحان اللہ کیا مقدر ہے کیا مقدر ہے یہی وجہ ہے ایک صحابی جنتی ہے ایک صحابی بلا چولہا جنتی ہے بلا چولہا جنتی ہے کسی صحابی پہ کبھی دام نہ لگائیے گا کبھی سوچئے گا ایک صحابی جنتی ہے کہا نہیں یا رسول اللہ اس کو تو آپ نے مردوں کے لیے حرام قرار دیا ہے آقا نے فرمایا میں نے حرام کیا ہے مگر یہ صرف تمام مردوں میں صرف تو از آدم کا قیامت بڑا نامی جو آدمی ہے اس کے لیے سونے کی ایک انگوٹھی حلال ہے یہ لے لو تیرے لیے حلال ہے صرف تیرے لیے حلال ہے دنیا میں کوئی اور مرد نہیں ہے جس کے لیے سونا حرام وہ بڑا ابن عازب ہوں گے ان کے لیے سونا حرام مصطفیٰ جس کو چاہے حلال کر دے مصطفیٰ جس کو چاہے حرام کر دے یہ اختیار مصطفیٰ یہ اختیار مصطفیٰ یہ مصطفیٰ کا اختیار ہے چاہیں تو ہمارے لیے حلال کر دیں آپ کے لیے حلال کر دیں میرے لیے حرام نہیں ہے کہ نہیں ہے ایک بات اور بتا دیں اجازت ہو تو چلے گئے مودن سے بتا دیں بس آخری بات ہے نا تھوڑا اب کیا کروں ہمارے بڑے بھائی اجازت بس ایک چھوٹی سی نا حلال حرام کی بات آ گئی مردوں کے لیے کتنی شادیاں حلال ہیں ہاں بولیے جو اسلام ہے بولنے میں دقت نہیں ہے صاحب مردوں کے لیے کتنے حلال ہیں 4 چاہے تو اختیار ہو تو پاور ہو تو صلاحیت ہو تو اعتدال ہو اپنے اختیار میں تو 4 شادیاں کر سکتے ہیں انصاف کے ساتھ کنڈیشن رہے گی انصاف کے ساتھ مگر ایک کلی ہے فاطمہ کا نکاح جب تک علی کے ساتھ رہے علی کو دوسرا نکاح حرام ہے ابو بکر کے لیے 4 حلال عمر کے لیے 4 حلال عثمان کے لیے 4 حلال ہمارے آپ کے لیے 4 حلال مگر ایک علی ہے جب تک فاطمہ علی کے نکاح میں رہیں گی دوسرا نکاح حرام ہے یہ عقل کیوں
آپ سوچ سکتے ہیں شاید کچھ لوگوں کی بڑی گھٹیا ذہن ہوتے ہیں، کچھ جملے سن کر اپنے اوپر لے لیتے ہیں. نہیں، مت لیجیے گا کبھی اپنے اوپر. یہ قانون مصطفیٰ بتا رہا ہے نا. یہ مت سوچے گا کہ وہ مصطفیٰ کی بیٹی تھی تو باپ اپنی بیٹی کے لیے تو کچھ سہولت دیتا ہے نا. اللہ اکبر، باپ بیٹی نہیں، آقا ہے تو نہیں کہا اللہ میری اولاد کو بخش دے، اللہ میرے خاندان والوں کو بخش دے، نہیں کہا رب حبلی امتی کہا ہے، رب حبلی امتی کہا ہے. ہم گنہگاروں کا خیال کیا ہے، ہم گنہگاروں کا خیال کیا کہ نہیں کیا. اس آقا پہ الزام مت لگائیے گا کہ وہ چونکہ باپ تھے اور فاطمہ چونکہ بیٹی تھی تو آقا نے اپنے بیٹی کے لیے نیا قانون بنا دیا اور الگ قانون بنا دیا، دوسرے کے بیٹیوں کے لیے الگ قانون بنا دیا. کبھی مت سوچیے گا، ہرگز مت سوچیے گا، ورنہ ایمان خطرے میں آ جائے گا. حکمت سمجھیے، حکمت پہ غور کیجیے کہ کیوں حرام. آقا فرماتے ہیں کہ فاطمہ نام کی جو لڑکی ہے یا جو لڑکی ہوگی ہے نا، یہ فاطمہ جس سے ناراض ہو جائے خدا اس سے ناراض ہو جائے گا. اللہ، فاطمہ کا دل جس سے ٹوٹ جائے خدا اس سے ناراض ہو جائے گا. فاطمہ کی رضامندی خدا کی رضامندی. اگر حضرت علی کو فاطمہ کی موجودگی میں دوسرا نکاح ہو جاتا تو اس کو ہم لوگ اپنے زبان میں کیا کہتے ہیں؟ دو عورتیں ایک نکاح میں ہو تو سیتین. اور سیتین میں آپس میں کبھی پٹتا ہے، کبھی پٹا ہے، کبھی پٹے گا نہ پٹا ہے، نہ پٹتا ہے نہ پٹے گا، ہے نا. اور ان دونوں کی لڑائی عجیب ہے. یہ جب دونوں لڑیں گی تو یہ اس کو کچھ نہیں کہے گی، وہ اس کو کچھ نہیں کہے گی. یہ کہے گی تو اس کے طرف بقوا کو ملا نہیں، طرف بھیا کو ملا نہیں، طرف خاندانوا کو ملا نہیں. کہے گی کہ نہیں کہے گی؟ کہتی ہے کہ نہیں ہم میرے ساتھ بھیج دیا تیرے بقوا کو دکھانے کو دوسرا میں. بولتا ہے کہ نہیں. اللہ اکبر. فاطمہ کے ابا کون ہے؟ نبیوں کے سردار ہیں. اگر دوسرے نکاح کی اجازت ہو جاتی فاطمہ کے موجودگی میں علی دوسرا نکاح کر لیتے تو وہ سیتین کہلاتی. اب دو سوتن آپس میں لڑتے. یہ یقین ہے، ایمان ہے کہ فاطمہ تو نہیں لڑتی ہے کہ نہیں، کنفرم ہے کہ نہیں. فاطمہ تو نہیں لڑتی مگر دوسری جو بھی آتی ضرور لڑتی. اور لڑتی تو کیا کہتی؟ تیرے بپوا کو. اللہ، بپوا مطلب مصطفیٰ، بپوا مطلب مصطفیٰ. اور جو نبی کی شان میں ادنا گستاخی کر دے اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے. اور جس سے فاطمہ کے باپ کو فاطمہ کے منہ پہ کوئی گالی دے فاطمہ ناراض ہوگی کہ نہیں؟ سنیے گا، غور کیجیے گا. فاطمہ کے منہ پہ فاطمہ کے باپ کو کوئی گالی دے گا تو فاطمہ ناراض ہوگی کہ نہیں؟ اور قانون کیا ہے؟ جس سے فاطمہ ناراض ہو جائے اس سے خدا اللہ کب مصطفیٰ کب چاہیں گے کہ میری بیٹی کی وجہ سے کوئی خاتون جہنم میں جائے؟ یہ کب چاہیں گے؟ اس لیے مصطفیٰ نے کہا مجھ فاطمہ کی موجودگی میں علی کا دوسرا نکاح حرام ہے. اس لیے کہا باپ اور بیٹی کے لیے نہیں کہا، باپ بیٹی کے لیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جو اس کو مصطفیٰ نے حلال کہا وہ حلال رہے گا، اور جس کو مصطفیٰ نے وہ حرام کہا وہ حرام رہے گا. اگر انگوٹھی سونے کی حلال ہے تو وہ صرف مردوں میں ایک مرتا قیامت برا ابن عازب، اور ایک نکاح کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح حرام ہے. اگر وہ کوئی مرد ہے تو اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. علی ابن ابی طالب ہے. یہ اختیار مصطفیٰ ہے، جسے چاہے حلال کرے جسے چاہے حرام کرے. ہم کسی کے غلام ہیں، اسی آقا کے غلام ہیں. باقی محفل علینا محترم اشرف خان صاحب نے سال گزشتہ بھی اس وقت میں پاک کو کیا تھا، اس سال بھی کیے ہیں. میری دعا ہے پروردگار تا حیات جب تک یہ سلامت رہیں نبی کی یاد میں مچلتے رہیں. کبھی تعداد کی فکر مت کیجیے گا. میلاد کے لیے تعداد ہونا شرط نہیں ہے، جماعت ہونا شرط، 1000 ہونا شرط کوئی نہیں. آپ بیٹھے، آپ کی اہلیہ بڑھ جائے، بیٹی بڑھ جائے، پوتا بڑھ جائے، نوازا بڑھ جائے، آپ گنگنائیں میرے نبی آئے، آمنہ کے گھر میں آئے، صبح صبح آئے، سوموار کو آئے،
ایسے بولیے یہی تو میلاد ہے، یہی تو میلاد ہے. اس کے بعد سب پورا گھر مل کر کے کھڑے ہو کر کے پڑھیے کعبے کے بدرود دو جہاں. پڑھیے نا بڑا اچھا لگے گا. کعبے کے بدرود دو جہاں تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. اس کو وسیلہ بنا کے اپنے لیے دعا کیجیے، دعا کیجیے. اللہ مجھ کو صحت دے دے، اللہ مجھ کو بیماری سے بچا لے، اللہ مجھ کو میری رزق میں وسعت دے دے، اللہ میرے گھر کو سلامت کر دے، اللہ میرے گھر کو نظر بد سے بچا لے، اللہ میرے گھر سے جانے والے مرحومین کی قبروں پر رحمت و برکات کی برسات عطا فرما. یہی تو میلاد ہے، یہی تو میلاد ہے. میلاد کے لیے 1 لاکھ آدمی آنے میں ضروری ہے کام نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ نہیں. رب کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہوں گا پروردگار باری محفل کے ہر نئی جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے، روزی روزگار میں برکت عطا فرمائے. اور بلا تاخیر محب گرامی حضرت علامہ یونس صاحب کی بارگاہ میں دست بستہ گزارش کروں گا.